انتہائی واجب الاحترام، قابل سب تکریم، معزز مکرم سامعین ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، جمعۃ المبارک کی ان بابرکت لمحات میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کے بعد مالک ارض و سما ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں رب تعالی نے رمضان المبارک کی ایک خصوصی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی ایسا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی اپنی برکات، اس میں فرضیت کے حامل روزے، دیگر عبادات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور ہر نیکی کا رمضان المبارک میں بڑھ جانا، جنت کو اہل ایمان کے لیے کھول دیا جانا، بخشش کا ذریعہ اور اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ اس مہینے کا ہونا، یہ ساری عظمتیں، فضیلتیں اپنی جگہ پر بہت مسلمہ ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا کہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن اپنے نزول کے اعتبار سے عظمت والے، اپنے مضمون کے اعتبار سے عظمت والے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے عظمت والا ہے، اپنی ترتیب اور تلاوت کے اعتبار سے عظمت والا ہے، اپنے معانی اور مفہوم کے اعتبار سے عظمت والا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی لاریب مقدس کتاب ہے کہ جب بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ براہ راست اپنے رب سے ملاقات اور باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن وہ ایک حقیقت ہے
کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حضور کا یہ معجزہ قرآن آج بھی اور قیامت کی صبح تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہے۔ دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بڑے اعتراض کیے، آپ کے دین پر بڑے اعتراض کیے، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اتار کر ہر دور کے کافر کا منہ بند کر دیا کہ تمہارے مذہب کی نسبت خواہ کسی بھی دھرم کے ساتھ ہو، تمہیں کوئی بھی نسبت حاصل ہو، لیکن قرآن محمد کریم کا ایسا معجزہ ہے کہ جب قرآن پڑھو گے تو اس کا جواب نہیں لا سکو گے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن جس طرح محمد کریم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اسی طرح قرآن اللہ کی الوہیت پر بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرے حبیب کھلے طور پہ اعلان کر دیجئے کہ اگر کسی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، اگر کسی کو میری نبوت میں شک ہے، اگر جبرائیل امین کا وحی لے کر آنا اس میں کسی کو شک ہے، اور قرآن کو کوئی کلام اللہ ماننے سے قاصر ہے، اس لیے کہ یہ خود بنایا گیا ہے، کوئی قرآن کو ماننے سے اس لیے قاصر ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر ہم آپ کو ماننے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صرف آج نہیں، قیامت تک، جب تک انسانیت موجود ہے، انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے، حالات اور تہذیبیں بدلتی اور نئی آتی رہیں گی، نئے نئے لوگ، نئے نئے اعتراض آتے رہیں گے۔ سب کے لیے ایک اعلان ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر کوئی قرآن سے ہٹ کر، محمد کریم سے ہٹ کر اپنے سچے ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اپنے ایمان اور اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے، خدائی دین پر چلنے کا دعویٰ رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایک شرط ہے، ایک چیلنج ہے، ایک دعویٰ ہے کہ قرآن پورا نہیں، کوئی صورت نہیں، صرف قرآن کی مثل ایک سورت جو سب سے چھوٹی ہے، یا قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے، اس کی مثل اگر ساری کائنات مل کے نہیں بنا سکتی، اور اللہ محمد کریم کے سینے پر الحمد سے بالناس تک پورا قرآن اتار دیتے ہیں، تو بات کھلے طور پہ واضح ہو جاتی ہے کہ جس سینے پہ قرآن اتارا گیا ہے، مدینے والا محمد جیسا کوئی عظمت میں نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اور جس رب نے یہ قرآن اتارا ہے اس رب کے علاوہ کوئی معبود اور الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن اتارا ہے۔ بنیادی طور پہ قرآن کے اترنے کے دو حالات ہیں۔ ایک یہ کہ سارے کا سارا قرآن جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ پہ اتار دیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے لوح محفوظ سے 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کو پورا کروا دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ آیات اور چند سورتوں کی تنزیل کے سلسلے کے بعد خالق کائنات نے 23 سال کے عرصے میں اسے پورا کیا۔ تو اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ حضور بدر میں، رمضان کا مہینہ حضور بدر میں قرآن اترا ہے، تبوک آیا رمضان کے علاوہ قرآن اترا ہے، احد آیا رمضان کے علاوہ قرآن اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چلے، اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ آپ مدینے تشریف لے گئے، رمضان کے علاوہ قرآن اترا ہے۔ دن کی روشنی میں جبرائیل قرآن لے کے حاضر ہوئے، رات کی تاریکیوں میں قرآن اترتا رہا۔ یہ قرآن کبھی بیت اللہ کے صحن میں اتر رہا ہے، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر آپ کے بستر پہ اتر رہا ہے۔ حضور آرام فرما ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ حضور جہاد فرما رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے۔ حضور طائف کی وادیوں میں اللہ کی الوہیت کا پرچار کر رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ شب و روز اور وقت کی قید کو ختم کر کے، مہینوں کی قید کو ختم کر کے، جہاں پر جتنی ضرورت پڑی اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ بازار میں قرآن اترے، تجارت کا سوال ہوا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ پردے کی بات ہوئی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ جہاد کا معاملہ آیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ رسول کی ہجرت کی بات آئی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اعلانیہ تبلیغ کا معاملہ آیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ تو یہ تو 23 سالوں میں رمضان کے علاوہ بھی اترتا نظر آتے، رمضان کے علاوہ آیات آتی نظر آتی ہیں، لیکن قرآن میں خالق فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن رمضان میں اتارے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے لے کے محمد کے سینے تک 23 سالوں میں اتار کے پورا کیا گیا ہے، اور اللہ کی ذات سے لے کے لوح محفوظ تک رمضان کی شب قدر میں پورا اتار کے یہ امت پہ احسان کیا گیا۔ تو رمضان المبارک اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نزول فرمایا۔ اب دیکھیں، بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ دیکھیں جی، اگر سارا قرآن ایک بار اتار دیا گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ویسے اترتا رہا جیسے سوالات ہوئے۔ کسی نے جناب اعتراض کیا، جواب قرآن کی صورت میں، کسی نے مسئلہ پوچھا، جواب قرآن کی صورت میں، کسی نے جناب عبادت کا طریقہ پوچھا، جواب قرآن کی صورت میں، کسی نے روزے کی انتہا اور ابتدا پوچھی، جواب قرآن کی صورت میں،
کسی نے حج کی فرضیت کا سوال کیا، جواب قرآن کی صورت میں، تو سمجھ نہیں آتی کہ بندے سوال کرتے ہیں، اس کا جواب قرآن اترتا ہے، بندے اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا جواب قرآن اترتا ہے، لیکن رب کہتے میں نے سارا پہلے اتار دیا۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ علیم مطلق ہیں، عالم الغیب ہیں۔ اللہ نے سارا قرآن پہلے اتار دیا۔ اللہ جانتے تھے کہ غار حرا سے نکلیں گے، اعتراض کون کرے گا، کیا اعتراض کرے گا، جواب میں یہ اتارا جائے گا، کس مقام پہ مسئلہ کون سا پیش آئے گا، جواب یہ اتارا جائے گا، تیمم کا معاملہ آئے گا، آیات یہ اتاری جائیں گی۔ تو خالق کائنات نے اس دین کی عظمت کو بھی بیان کر دیا کہ یہ دین محمد کوئی وقتی اور جذباتی دین نہیں ہے، کوئی جناب حادثاتی دین نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا دین اللہ نے رمضان کی لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں یک بار اتار کے یہ بتا دیا، اور قرآن کی صورت میں بتا دیا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ محمد کریم کا دین اللہ نے پورا قرآن کی صورت میں لوح محفوظ پہ اتار دیا ہے۔ اب دنیا کے اندر اس دین کا پرچار کرنے کے لیے اللہ نے محمد کے سینے کو ذریعہ بنا دیا۔ ہم تک قرآن بھی پہنچا ہے تو حضور کے وسیلے سے، دین پہنچا ہے تو حضور کے وسیلے سے، اللہ کی باتیں پہنچی ہیں تو حضور کے وسیلے سے۔ بڑے سادہ لوگ ہیں، بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھیں جی آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر بزرگان دین کے نام کا یا ان کی ذات کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر حضور کے نام کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ سارا دین جائز کیسے ہو گیا جو اللہ نے دیا ہی حضور کے سینے کے وسیلے سے؟ سارے کا سارا دین اللہ نے حضور کے سینے کے وسیلے سے دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ قرآن کو اتارا اور قرآن کے بارے میں کہہ دیا، لوگو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے انوار و تجلیات، یہ خالق کی صفت ہے، اور صفت کے اندر موصوف کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کلام میں اللہ کی الوہیت اور انوار و تجلیات کے اثرات تھے۔ اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سب سے مضبوط مخلوقات میں سے مخلوق وہ پہاڑ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم قرآن پہاڑ پہ اتارتے تو قرآن کے نور اور اللہ کے انوار کی ہیبت کی وجہ سے خاشعا من خشیۃ اللہ یہ ذروں میں بدل جاتا۔ آسمان قرآن کو سنبھالنے کا متحمل نہیں، پہاڑ قرآن کے حصول کے متحمل نہیں، کوئی بھی مخلوق قرآن کے اٹھانے کے متحمل نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے، اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے انوار و تجلیات خداوندی ہیں۔ کوئی مخلوق براہ راست اللہ کے انوار و تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے حضور کے سینے پہ قرآن اتار کے دو مسئلے بتا دیے کہ محمد کے سینے پہ براہ راست اترے۔ محمد کا سینہ اتنا مضبوط میرے رب نے بنا دیا ہے کہ جسے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، جسے زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے انوار و تجلیات کے وہ شعائیں اگر اس کائنات میں کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ محمد عربی کا سینہ اور دل برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے تو شب معراج میں بلا کے کہا نا کہ ادنو منی، میرے حبیب اور قریبا اور قریبا۔ تو آج اللہ کو بے حجاب دیکھ، اس لیے کہ تیرے بغیر اس نور کو اور کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں۔
تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ اس نور کی وجہ سے، چونکہ اللہ کا کلام ہے تو جس کا کلام ہوتا ہے صاحب کلام کے اس میں اثرات ہوتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کے اثر کی وجہ سے، جیسے حضرت موسیٰ کی دعا کو پورا کرنے کے لیے ایک تجلی ظاہر کی طور پر، طور جل کے راخ ہو گیا، ٹکڑوں میں کیا ہے تبدیل ہو گیا، اللہ کے انوار و تجلیات کتاب نہ لا سکا، حتیٰ کہ اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے انوار و تجلیات کو آئینہ طور کی صورت میں دیکھنے کے بعد تاب نہ لا سکے، اور انوار و تجلیات الہی میں اتنے مدہوش ہوئے کہ 40 شب و روز گزر گئے، اٹھے اور کہا کہ مولا اس نور کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، تیرے انوار و تجلیات کو نہ موسیٰ کی آنکھیں برداشت کر سکتی ہیں، نہ طور کی مضبوطیاں برداشت کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ قرآن جو دنیا جہان کی کوئی مضبوط مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، وہ محمد کے سینے پہ اترے تو اللہ محمد کے سینے کے اندر اسے سمو دیتے ہیں، اور جب اس رحمت والے سینے میں اللہ کے انوار کو اتارا گیا تو ان انوار و تجلیات کو کنورٹ کر دیا حضور کی رحمت للعالمین کے اندر۔ اب کہا کہ میرے حبیب اس کائنات میں ڈائریکٹ قرآن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی ہمت اور سکت نہیں کہ قرآن کے انوار و تجلیات کو سمو سکے، یہ آپ کی شان ہے، آپ کے سینے پہ ہم اتاریں گے، اور تیرے سینہ رحمت للعالمین سے جب باہر نکالیں گے تو پھر 7 سال کا بچہ بھی اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ آج جو ہمارے سینوں میں، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے تو یہ تو حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، وہ نور ہے، طور برداشت نہیں کر سکا، وہ نور ہے، تیرے 7 سال کے بچے نے جو اس نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تو یہ وسیلہ محمد کے سینے کا ہے، وگرنہ تیرے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ تو اس قرآن کے نور کو برداشت کر لیتا۔ اللہ کہتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر پہاڑوں پہ قرآن اتارا جاتا، اللہ کے انوار و تجلیات کی نوعیت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ریزوں میں بدل جاتے پہاڑ، لیکن جب یہی قرآن محمد کے سینے سے نکل کے آئے گا تو تمہارے 7 سال کے بچے بھی اسے اٹھا لیں گے۔ تو قرآن کس کے وسیلے سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دین کس کے وسیلے سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ قربان جائیں، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ علماء امت نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ یاسین قسم ہے آپ کی، یا کا مطلب یا سید المرسلین، یاسین یعنی اے سید المرسلین، اے سید عرب و عجم، مجھے قسم ہے آپ کی ذات کی، والقرآن الحکیم، اور آپ کے سینے پہ اترنے والے اللہ کے کلام قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، میں رب کائنات کے وجود، آسمانوں کے وجود، مخلوقات کے وجود سے 2000 سال پہلے قسم اٹھا رہا ہوں، اے سید المرسلین تیری نبوت کی قسم، والقرآن الحکیم تیرے سینے پہ اترنے والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کوئی بعد میں تیری نبوت اور رسالت کو مانے گا؟ اس کائنات کی ساری مخلوقات کے وجود سے 2000 سال پہلے علماء نے لکھا، اللہ نے خود تلاوت فرمائی، اور رب اپنی بولی میں کہہ گیا انک لمن المرسلین، محمد تیری نبوت کی قسم اور تیرے تاج نبوت کی قسم۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی، یہ زمین و آسمان نہیں بنے، یہ 18,000 مخلوقات نہیں بنی، اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ بھی مخلوقات میں سے بنایا نہیں،
لیکن اللہ کا چونکہ کلام ہے، اللہ نے اس وقت کلام فرمایا۔ علماء نے لکھا اس کائنات کے 2000 سال پہلے بنانے سے اللہ نے کہا کہ یاسین اے سید المرسلین، تیرے سینے پہ اترنے والے قرآن کی قسم کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں۔ قربان جائیں، قرآن ایسی کلام ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے خالق نے اپنی بولی میں کہا کہ دنیا والے بعد میں پیدا ہوں گے، اے میرے پیارے حبیب سلسلہ نبوت اور رسالت چلے گا، آپ کی بعثت سب سے بعد میں ہوگی، آپ کی نبوت کا اظہار اور اعلان بعد میں ہوگا، یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی، میں رب پہلے اعلان کرتا ہوں کہ تیرا رب کہتے کہ تیری ذات پہ اترنے والے قرآن کی قسم اور تیری نبوت اور رسالت کی قسم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں فخر کرو کہ ہم نے تمہیں رمضان بھی دیا ہے اور رمضان میں محمد کے سینے پہ اترنے والا قرآن بھی دیا۔ رمضان ایسے کہ ایک نیکی کریں کم از کم اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، زیادہ کی لیمٹ کوئی نہیں رکھی، زیادہ اس کی مرضی ہے، کرنے والے کا عمل اسے جتنا پسند آئے گا وہ اتنا عطا کرتا جائے گا، لیکن کم از کم کچھ بھی نہ عطا کیا گیا تو تمہیں ایک نیکی پر رمضان کی برکت سے 70 نیکیاں ضرور عطا کی جائیں گی۔ تمہارے ایک فرض کو 70 فرضوں کا درجہ عطا کر دیا جائے گا، تمہارے ایک نفل کو 70 مرتبہ کا اور 70 دگنا 70 کا مرتبہ عطا کر کے تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ قرآن، یہ رمضان کی عظمت ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس عظمت کے ساتھ ساتھ دوسرا مقام یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مہینے میں وہ قرآن اتارے کہ جو رمضان کے علاوہ پڑھو تو اس کے ایک حرف پہ کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور کم از کم 10 نیکیاں، زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں، پڑھنے والے کے اخلاص پر ہے، اس کے اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے کہ وہ کس محبت میں آ کے پڑھے، اور اللہ جتنا چاہے اسے عطا کرے، اللہ جتنا چاہے اسے عطا کرے۔ تو رمضان المبارک اور شعبان المعظم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کمبینیشن، بڑا ایک جناب ان کے اندر مماثلت، ان کا آپس میں تعلق، ان کی عظمت، ان کا جوڑ، ان کی عبادات، حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے اور رمضان محمد کے رب اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت امّہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پورے سال میں آپ روزے رکھتے، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، ایام بیس کے روزے، اگر جناب جہاد پہ جاتے تو روزے، آپ کی طبیعت میں آتا تو مسلسل روزے، یوم اتصال کے روزے، صوم اتصال کے روزے، لیکن ان میں کوئی باقاعدگی نہیں۔ ام المومنین سیدہ کائنات فرماتی ہیں لوگوں ایک بات میں نے تاجدار مدینہ کی یہ دیکھی ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ سب سے زیادہ روزے اگر حضور نے رکھے ہیں تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں حضور شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے اور کہتے کہ لوگوں شعبان شہری، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے۔ شعبان کے آنے کی خوشی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب کا چاند دیکھا، چاند کی پہلی تاریخ حضور نے دعا پڑھی، کہا کہ اللہم بارک لنا، اللہ اس مہینے کی پوری برکات ہمیں نصیب فرما، اس کی خیریں نصیب فرما، اور یا اللہ شعبان کی برکات اور خیریں ہمیں نصیب فرما۔ وبلغنا رمضان، اللہ ان دونوں مہینوں کی برکات کے بعد ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب و شعبان کی برکات نصیب فرما، رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ اس پر علماء نے ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ جو بندہ
شعبان اور رجب اور شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرتا ہے، رمضان کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے اور جناب اپنے آپ کو رمضان المبارک کی عبادات کے لیے فارغ کر لیتا ہے اور رمضان المبارک کے لیے جناب انتظار میں ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، جب اس انتظار کی گھڑیوں میں پریکٹیکلی عبادات کے میں سے گزر کر شعبان کے روزے رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں مہینوں کو گزارتے ہوئے کہ پہلی شب آتی ہے شعبان اور رجب کو اس طرح گزارنے والوں کے لیے اللہ بخشش کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا شعبان شہری، اس لیے فرمایا کہ یا رب امتی، اللہ شعبان بھی میرا ہے اور شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کر کے پہنچنے والے یہ امتی بھی میرے ہیں، میرے مہینے میں میرے امتیوں کے لیے بخشش اور نجات کے فیصلے کر دے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی زبان نبوت سے سنیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، آپ کے ماننے والوں کو بھی اتنا عرصہ نصیب ہوا، 1400 سال آپ کی عمر ہے یا 1250 سال عمر ہے، یا اللہ 950 سال جب حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، عمر کا دورانیہ 14 یا 1250 سال ہے، تو آپ کے ماننے والے اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی اتنی بڑی ہیں، کوئی 1000 سال کی عبادت لائے گا، کوئی 400 سال کی عبادت لائے گا، کوئی 800 سال کی عبادت لائے گا، کوئی 500 سال کی عبادت لائے گا۔ اللہ لوگوں کی عبادات ہم سے بہت زیادہ ہوں گی، ہمارے پاس 100 سال کی عبادت میں سے بھی پہلے 20 سال نکال دیے جائیں یا 16-18 سال بلوغت کے نکال دیے جائیں، پھر جناب درمیان کی زندگی رہ جاتی ہے، اس میں بھی 60-70 سال کی اور جناب زیادہ سے زیادہ 100 سال کی ہمیں عمر ملی ہے۔ یا رسول اللہ ہماری یہ 60-70 سال کی نیکیاں 1000 سال والوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوئیں گی۔ یا رسول اللہ ہماری یہ 60-70 سال کی نمازیں 1500 سال کے مقابلے میں بہت کم پڑ جائیں گی، ان کے سجدے زیادہ ہوں گے، ان کی عبادت کی تعداد زیادہ ہوگی، اللہ کا ذکر و اذکار زیادہ ہوگا، دین پہ عمل زیادہ ہوگا، رسول کا ساتھ اور قرب زیادہ ہوگا۔ یا رسول اللہ ہمارے نبی کی نبوت کا دورانیہ بھی کم دیا گیا، 23 سال کا عرصہ ہمیں اوسطاً عمر دی گئی، تو وہ بھی جناب 60-70-100 سال کا عرصہ، اور اس میں عبادت کا دورانیہ اس سے کم ہے۔ یا رسول اللہ کل جب نامہ اعمال کھلے گا تو ہم تو امتوں کے مقابلے میں سب سے کم اعمال لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے یاروں کے اس جواب پر اپنا قرآن اتارا، کہا کہ میرے حبیب اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے، ان کا تعلق حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق حضرت نوح کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ نے انہیں نسبت محمد کی عطا کی ہے، محمد کریم کی نسبت اور امت محمد ہونے کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ 1000 سالوں کی عبادت لے کے آئیں گے، انہیں رمضان جیسا مہینہ نصیب کر کے پھر اس میں ایک لیلۃ القدر کی رات عبادت کی ایسی رکھوں گا کہ جو لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کر کے لیلۃ القدر کی گھڑیوں کو پالے گا، خیر من 1000 شہر، ان کی ایک رات پہلوں کے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت لے جائے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان میں قرآن اتارا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کے سینے پہ اترا ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، خالق کائنات نے محمد کریم کے صدقے آپ کی نسبت اور وسیلے سے یہ رمضان ہمیں دیا ہے، لیکن آج ہمارا رویہ رمضان کے ساتھ کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رویہ
شعبان کے ساتھ کیا ہے؟ امام الانبیاء پورا شعبان رمضان کی تیاری کریں، راتوں کو قیام کریں اور دن کے روزے رکھیں۔ ہم جناب ہم نے آج کل معذرت کے ساتھ ہم نے رمضان کو نیکیوں کا نہیں بلکہ مال کے لیے اور جناب کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ایک سیزن سمجھ لیا ہے، جبکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ نے میرے وسیلے سے جو رمضان عطا کیا ہے ان کی بخشش کا سامان عطا کیا ہے، کہ انہیں جو رمضان دیا ہے یہ میری امت کی بخشش کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ میرے حبیب تیری امت کو بخشش عطا کروں گا، میرے حبیب تیری امت کو تیری نسبت کی وجہ سے جنت عطا کروں گا۔ یا اللہ میں دنیا میں چاہتا ہوں کہ ایسی دلیل دیکھوں کہ جو مجھے نظر آئے کہ اس دلیل کی بنیاد پہ میری امت بخشی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب دنیا میں ہم نے آپ کی امت کو جو رمضان عطا کیا ہے ان کی بخشش کا سامان عطا کیا ہے۔ تو رمضان المبارک قریب ہے، اللہ ہمیں اس تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، بہت سارے نوجوان ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس رمضان سے پہلے وہ اس دار فانی سے چلے گئے۔ لوگوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، غنیمت سمجھیں اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے جائیں۔ آنے والے رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تہیہ کریں، ابھی سے ارادے کریں، حضور کی سنت سمجھتے ہوئے حضور سے محبت کا اظہار کریں کہ جب شعبان گزرتا جاتا، رمضان قریب ہوتا جاتا، رسول اللہ کی عبادت کا معمول بڑھتا جاتا، آپ کی تلاوت قرآن بڑھتی جاتی، جبرائیل امین زمین پہ اترتے، شعبان میں رمضان میں رسول اللہ سے قرآن کا دور کرتے۔ پورا سال ایسا نہیں ہوتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب شعبان کی گھڑیاں شروع ہو جاتی، آسمان سے جبرائیل زمین پہ اتر کے محمد کے ساتھ قرآن کا دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ کیا ہم نے بھی پورے سال میں کبھی قرآن کو دہرایا؟ ذرا سوچئے کہ کل اس طرح کی زندگی اور اس طرح کے اعمال لے کے امام الانبیاء کا سامنا کر سکیں گے کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں گے کہ نہیں؟ قبر میں جب فرشتے کہیں گے کہ ما تقول بحق ھذا الرجل، بتاؤ کہ دنیا میں اس وضحا والے چہرے کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا رہا؟ لوگوں ایسا نہ ہو کہ قبر میں نگاہیں جھک جائیں مدینے کے تاجدار کے سامنے، حشر میں نگاہیں جھک جائیں مدینے کے تاجدار کے سامنے، میزان پہ نگاہیں جھک جائیں مدینے کے تاجدار کے سامنے، آب کوثر پہ نگاہیں جھک جائیں مدینے کے تاجدار کے سامنے، لوائے حمد کے قرب کے لیے نگاہیں جھک جائیں مدینے کے تاجدار کے سامنے۔ خدا کے لیے اللہ نے زندگی کی گھڑیاں عطا کی ہیں، صحت کی نعمت عطا کی ہے، عقل و شعور کی نعمت عطا کی ہے، اسے بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے، آسمانوں کے رب نے آسمان و زمین کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میرے حبیب جو رمضان میں نے تیری امت کو عطا کیا ہے، جو اس رمضان کی قدر کرے گا، اس رمضان کا حق ادا کرے گا، اس میں اترنے والے قرآن کا حق ادا کرے گا، دن کو روزہ اپنا کر، رات کو تراویح اور تہجد کی صورت میں قیام اپنا کر، اور اس رمضان المبارک کے اندر شدت پیاس اور شدت بھوک برداشت کر کے، جناب گرمی کی شدت اور حدت برداشت کر کے اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہوئے دن کو روزہ رات کو قیام کرے گا، اے میرے محمد میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ان امتیوں کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا حقدار بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسی کوئی دلیل چاہیے کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ میرے گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے رمضان دے دیا ہے، ان کی بخشش کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے
ایک مہینے کا احترام کر کے اس کے حقوق ادا کرنا تیرے کلمہ پڑھنے والوں کا کام ہوگا، اور اس کی برکت سے ان کے لیے جنت کے فیصلے کرنا میں آسمانوں کے رب کا کام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب العالمین، مجھے آپ کے اس انعام پہ بہت خوشی ہوئی، جو میرے ہوں گے وہ تیرے رمضان کا پورا احترام کریں گے، جو میرے ہوں گے تیرے قرآن کے ساتھ پکی وفا کریں گے، جو میرے ہوں گے راتوں کو، رمضان کی راتوں کو غفلت میں نہیں بتائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں نکلے، آپ تشریف لا رہے ہیں، سامنے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایک تعداد، ایک جماعت کھڑی ہے اور آپس میں کسی بات پہ مسکرا رہے ہیں۔ ہنسی کی آواز، ہنسنے کی آواز بلند ہوئی، امام الانبیاء کی آنکھیں بھر آئیں، کہا کہ اے میرے صحابہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کس چیز نے تمہیں سند دے دی ہے کہ تمہیں ہنسنا میسر آ گیا، کس چیز کی ضمانت آ گئی ہے کہ تم نے مسکرانا شروع کر دیا؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں رو پڑیں، تمہاری آنکھیں اللہ کے خوف سے آبدیدہ ہو جائیں، تمہاری راتیں روتے ہوئے گزر جائیں، اور تمہارے دن اللہ کے حضور محنت اور جہاد کرتے ہوئے گزر جائیں؟ یہ ان کی بات ہے جنہیں اللہ نے کہا اولئک ھم المفلحون، میرے حبیب یہ کامیاب ہو گئے، اولئک ھم المؤمنون، میرے حبیب یہ ایمان کی بنیاد بن گئے، اولئک ھم المتقون، میرے محبوب یہ تقوی کے معیار بن گئے، اولئک ھم الراشدون، ساری ہدایت اور رشد اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے، انہیں ہدایت کا مینارہ بنا دیا ہے۔ یہ ان کی بات ہے کہ صحابہ جیسی مقدس نفوس قدسیہ اگر تھوڑی سی بات پہ مسکرائیں تو محمد کریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ لوگوں، اس امت کے نوجوانوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کرو کہ جب رمضان آتا ہے اور رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں جب اللہ کی رحمت تمہارے در و دیوار کے سامنے آوازیں دیتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عطائیں تمہارے دائیں اور بائیں آوازیں دیتی ہیں، تمہاری بخشش کے نعرے بجائے جاتے ہیں، حضرت ابو درداء کہتے ہیں رحمت کائنات نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی شب شروع ہوتی ہے، اللہ آسمانوں سے ایک فرشتوں کی جماعت اتارتا ہے کہ جو رات سے لے کے صبح تک یہ اعلان کرتے ہیں فلاں بستی والوں کو اللہ نے رمضان کی بخشش اور رمضان کے احترام کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، فلاں خاندان والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، فلاں فلاں نام والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ جماعت صبح واپس جاتی ہے، صبح دوسری جماعت آتی ہے، دن کی گھڑیوں میں احترام رمضان کرنے والے، قرآن سے تعلق قائم کرنے والے، اللہ کی یاد میں جھک جانے والے، وہ اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ نے بخشش کا پروانہ لکھ دیا ہے، فلاں خاندان اور قبیلے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا انعام دے دیا ہے۔ یہ فرشتے شام کو چلے جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بخشش کا اعلان اس دھرتی پہ کیا جاتا ہے، شام سے لے کے صبح تک بخشش کا اعلان رمضان کے اندر اس دھرتی اور ہمارے گلی محلوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا سب سے بدبخت وہ ہو سکتا ہے کہ جو رمضان کی 29 یا 30 شب و روز کو پائے اور فرشتوں کی اترنے والی جماعت سے اپنی بخشش کا اعلان نہ کروا سکے۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے، نوجوانوں خدا کے لیے حضور سے وفا کرو۔ میرے حضور نے مکے کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ تو نے رمضان دیا ہے، جو میرے ہوں گے تیرے رمضان کی قدر کر کے اپنی بخشش کروا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، حضرت جبرائیل آئے، حضور نے پہلا قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا آمین، خلاف عادت واقعہ ہوا، خطبے سے فراغت ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خلاف عادت یہ جو 3 مرتبہ آمین کہا سمجھ نہیں آئی، اس میں راز کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے
میری امت کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اس میں سعادت کا اعلان بھی ہے، بدبختی کی علامت بھی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، محمد کے قدم محمد کے منبر پہ آئے، مسجد محمد الرسول اللہ کی، منبر محمد الرسول اللہ کا، ذات محمد الرسول اللہ کی، قدم محمد الرسول اللہ کے، آپ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو کے جبرائیل نے کہا اے میرے حبیب، اللہ سلام کرتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دھرتی پہ سب سے نامراد اور ناکام ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے، آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے، آپ کی آل پہ درود نہ پڑے۔ اللہ کہتا ہے سب سے ناکام وہ ہے۔ حضور نے کہا کہ آمین۔ امام الانبیاء نے دوسری مرتبہ کہا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے نوجوان جب جوانی کے شباب کو پہنچیں، ماں باپ کے اعصاب جواب دے جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اپنے احساسات دبا لیں اور اپنی زبانوں کو گم کر لیں کہ اولاد اب جناب زور آور ہو چکی ہے، اولاد کے سامنے بولنا ان کا جرم بن جائے، اور جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو اپنی جوانی میں پائے اور اپنی زندگی میں والدین کی خدمت کر کے، انہیں راضی کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے چہرے کی ایمان کی حالت میں زیارت کر کے اپنی بخشش نہ لکھوا سکے، یا رسول اللہ میں جبرائیل گواہ ہوں، اللہ کا فیصلے آپ کی آمین کی ضرورت ہے کہ جو والدین کا گستاخ ہو اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ حضور نے کہا کہ آمین، ایسا ہی ہونا چاہیے، جو آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے اللہ نے فیصلہ کر دیا، میں جبرائیل گواہ ہوں، آپ کی تصدیق اور آپ کی گواہی چاہیے، کہیے آمین۔ حضور نے کہا کہ ایسا ہو، حضور کا نام آئے درود نہ پڑے، حضور نے فرمایا اس کے لیے جہنم اور ناکامی لکھی گئی، والدین کو پائے ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروا سکے، کسی اور کی بد دعا نہیں، حضور نے کہا کہ اس کے لیے جہنم لکھی گئی۔ تیسری بات کہی کہ جبرائیل آئے، اللہ کا سلام دیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا نوجوان ہے، کھاتا پیتا ہے، صحت ٹھیک ہے، جھک سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدے میں جا سکتا ہے، تشہد کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، روزے کو رکھ سکتا ہے، لیکن قیام سے محروم رہا، رمضان کی گھڑیوں میں تلاوت سے محروم رہا، رمضان کی گھڑیوں میں سجدوں سے محروم رہا، رمضان کی گھڑیوں میں تراویح کی سعادت سے محروم رہا، رمضان کی گھڑیوں میں تہجد کے انوار و تجلیات سے محروم رہا، رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کی بخشش اور رحمت کے حصول سے محروم رہا، رمضان کی گھڑیوں میں رمضان گزر گیا، آپ کا امتی سجدے کر کے بخشش نہیں کروا سکا، روزے رکھ کے بخشش نہیں کروا سکا، آپ پہ درود پڑھ کے بخشش نہیں کروا سکا، قرآن کے تلاوت کر کے بخشش نہیں کروا سکا، اللہ نے اس کے لیے ناکامی لکھ دی ہے، جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، حکم خدا کا ہے، گواہی جبریل کی ہے، تصدیق آپ کی چاہیے، یا رسول اللہ آمین کہہ کے آنے والوں کو پیغام دے دیجئے، رمضان یا تمہاری نجات کے لیے حرف اخیر ہے یا تمہاری بدقسمتی کے لیے حرف اخیر ہے۔ تو حضور کی دعا والے بنو گے یا بد دعا والے بنو گے؟ نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھیں گے۔ خدا کے لیے میرے ہاتھ بندھے ہیں، لوگوں آج کے اس فیشن سے نکلو، بوڑھے والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، خالق کائنات نے قرآن میں 7 مرتبہ اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اپنے تعارف کو سمجھانے کے لیے قرآن میں 7 مقام پہ کہا ہے کہ رب کی محبت کو سمجھنا چاہتے ہو تو بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو دیکھو، یہ دنیا میں تمہارے رب کا روپ ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، آنے والے رمضان کے لیے اپنی تیاری کرو، اور حضور کی اس دعا
اور اللہ کی بارگاہ میں اس وعدے کا بھرم پورا کرو کہ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے رمضان کی قدر کر کے اپنی بخشش حاصل کر لیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔